رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ نماز پڑھتے ہی ایک دیہاتی نے کہا، اے اللہ عز و جل مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے کسی اور پر رحم نہ کر۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو دیہاتی سے فرمایا کہ تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا۔ آپ کی مراد اللہ عز و جل کی رحمت سے تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ایسا کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار اس طرح وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا، کون؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے مسلمان عورتوں، تم میں کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کو ہدیہ میں دینے کے لیے حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔